میں علامہ صاحب سے پوچھوں گا، آپ سکونت آپ کی ایران میں ہے، آپ پاکستانی ہیں، اب بزرگوں سے، بڑوں سے، ابا جی سے، والدین سے، اپنے آبا سے کیا سنا آپ نے پاکستان اور آزادی کے بارے میں جو سبق آپ کو ملا علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم خود بھی پاکستانی ہیں، پاکستان ایک عرصے سے رہے ہیں، لیکن پچھلے 10-12 سال سے ہم ایران منتقل ہو گئے پڑھائی کے سلسلے کے اندر، تو بار بار آن آف آنا لگا رہتا ہے، معلوم ہوتا رہتا ہے، حالات سے آگے رہتے ہیں، اور ہمارا ابھی بھی جہاں پیدائش ہوتی ہے وہیں سے دل جڑا ہوا ہوتا ہے. تو دل ہمارا یہیں پہ جڑا ہوا ہے. اور آپ نے جس طرح سے بات کا آغاز کیا تھا کہ محمد علی جناح نے قیام پاکستان کیا اور آزاد کروایا پاکستان کو، تو ان کے ساتھ ساتھ ایک فاطمہ بھی تھی، فاطمہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، محترمہ فاطمہ جناح. تاریخ تھی آزادی کی، وہ بھی 14 تھی، اور 14 اور 1 کو بھی جمع کر دیا تو 5 بنتا ہے. سبحان اللہ. تو ساری مناسبت جمع ہے، اور ماشاءاللہ سے ہمارا دل واقعاً بہت زیادہ دھڑکتا ہے پاکستان کے ساتھ، اور بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. حتیٰ جب ہم باہر ہوتے ہیں، کرکٹ کے ٹورنامنٹس دیکھنا ہے یا نیوز سننا ہے، تو ہر چیز پہ خوشی ملتی ہے. اچھا، ایک فرق جو ہم نے محسوس کیا باہر رہ کر، وہ یہ ہے کہ باہر کے ممالک میں میڈیا پر ایک حد تک کنٹرول ہوتا ہے، ہر چیز وہاں پر آسانی سے اسپلٹ نہیں کر دی جاتی اور دکھا نہیں جاتی، بتا نہیں جاتی کہ ہمارے ہاں یہ نقصان ہو رہا ہے اور یہ خرابی ہے، یہ فسادات. مادر پدر آزادی تو ہرگز نہیں ہے. جی. تو ایک کنٹرول میڈیا ہوتا ہے، وہ دکھاتا ہے کہ اچھا یہاں یہ اچیومنٹ بھی ہوئی ہے، نوجوان ہمارے اس راستے میں کام کر رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے. تو وہ جب ترقی آدمی دوسری جگہوں پر دیکھ رہا ہوتا ہے تو بہت دل کڑتا ہے کہ کیوں یہ ہماری چیز پورٹری نہیں کی جاتی پاکستان کے اندر. حالانکہ یہاں پر ہر جگہ گلی کونے کے اندر کوئی نہ کوئی اچھا انسان ہے جو کام کر رہا ہے، اور ایسا کام کر رہا ہے کہ جو دنیا والوں کے لیے نمونہ ہے. تو اس کو کیوں ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے اور کیوں نہیں دکھاتے؟ ایک میڈیا کی ایک اہم ترین ذمہ داری ہے کہ جو دکھانا چاہیے. مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہے کہ میڈیا مجبور ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں اتنی زیادہ پورٹری نہیں کر پاتا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں اور حضور سرور کائنات کی اگر ہم بات کریں تو حضور سرور کائنات نے مکہ معظمہ چھوڑا ہے، یعنی کوئی معمولی جگہ نہیں جو انہوں نے چھوڑی ہے، اللہ کا گھر چھوڑ دیا جہاں پر انبیاء کرام ہوتے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی یادگار ہیں، وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر انہوں نے ہجرت اختیار کی، مدینہ کی. تو آخر وجہ کیا تھی؟ تو وجہ اس میں آتی ہے کہ وہاں پر سر عام اور کھلم کھلا ہم توحید اور توحید کی جو علامتیں ہیں اس کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے. آج معاملہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر کہ بالکل برعکس ہو گیا ہے. برعکس اس اعتبار سے ہے کہ آج پاکستان میں حلال چیزیں اویلیبل ہیں، مساجد آباد ہیں، ہم کھل کر نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کھل کر اذان دے سکتے ہیں، کھل کر اپنی مذہبی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. لیکن جو حضور سرور کائنات نے اس مکہ کے اندر رہ کر اپنا ایمان اور اپنی صداقت داری اور امانت داری پیش کی تھی، اس سے ہم بہت زیادہ پیچھے چلے گئے. اور یسرب کو مدینہ منورہ میں جو بدل دیا، سبحان اللہ، وہ بھی ایک کیا بات. تو وہ جو انسانی اقدار تھی اور انسانی چیزیں تھی اس سے ہم دور ہو گئے ہیں. باقی جو مذہبی ہمارے جو ٹائٹلز تھے، اور پتہ نہیں کیوں ایک ڈیوائیڈ ہم نے علیحدہ سا کچھ کر لیا. بہت زیادہ ہم مذہبی چیزوں کے لیے اتنا زیادہ حساس ہو گئے کہ مذہب کے اندر ہم یہ بھول گئے کہ صداقت داری اس کی بنیاد ہے، امانت داری اس کی بنیاد ہے، صفائی اس کی بنیاد ہے، پنکچولیٹی اس کی بنیاد ہے. وہ چیزیں چھوڑ کر جو ظاہری دین کا نقشہ تھا وہ ہم نے لے لیا. آج ابھی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا تو الحمدللہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جہاں سے سب سے زیادہ زائرین جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، فرسٹ نمبر پر ہے پاکستان. اور زیارات کے لیے بھی برخل نمبر یقیناً کوئی شاید ہو سکتا ہے زیارات کے اندر بھی سلسلہ. اور حج کے موقع پر دوسرے نمبر پر ہمارا نام ہے کہ ہمارے یہاں حاجی ہر سال سب سے زیادہ جاتے ہیں. جبکہ امانت داری کے اندر اگر ہمارا رینک دیکھا جائے، صداقت کے اندر دیکھا جائے، کرپشن کے اندر دیکھا جائے، تو اس موقع پر ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے. جبکہ حضور سرور کائنات نے جو آغاز کیا تھا وہ صداقت اور امانت داری سے. کیوں ہم بیسس کو بھول کر صرف سلوگنز کے اوپر جیتے رہیے؟ علامہ صاحب یہ بڑی اہم بات ہے. اور حضور سرور کائنات کی ایک حدیث شریف ہمیں یاد آتی، فرماتے ہیں کہ سیاتی زمان علی امتی، ان قریب میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے نام کے. آج ہمیں وہ ایسا لگتا ہے کہ پریڈکشن جو ہے وہ سامنے ہمارے. اور مجھے تو کل کی آپ کی بات نا بڑی وہ دل کو لگی ہوئی ہے کہ وہ یورپی یونین سے ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ایون پاکستان، افغانستان، ایران میں تو ویزا کا کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ وہاں سے گزرے اور آئیں، اور RCD کب بنا تھا اور ترکی تک
सारा वो सिलसिला था। हमने पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ा, फिर वो गायब हो गया, फिर अब वो गैस पाइपलाइन आई तो फिर वो हम अमेरिका से इजाज़त लेते, फिर पूछते हैं अच्छा अगर आप गैस पाइपलाइन बंद करेंगे फिर आप हमें मुतबादिल क्या देंगे।